السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ آج بھی مہمان ہیں اعزاز سید جیو نیوز سے۔ اعزاز سید، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کے لیے بڑا ٹائم نکالتے ہیں، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے، اور آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کچھ اچھی اچھی خبریں آپ کو دی جائیں۔ تو شاہ صاحب، آج کل تو بڑی خبریں چل رہی ہیں قومی منظرنامے پہ، اور حکومت نے بجٹ بھی دے دیا، اس میں وہ جو ریلیف شریف دینے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت شاید کوئی الیکشنوں میں جانے کا ارادہ کر چکی ہے، اور لیکن بہت ساری جگہوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ آگے جائے معاملہ۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی انہوں نے قائل کر لیا۔ تو کیا حالات چل رہے ہیں اگلے الیکشنز کے حوالے سے؟ رائے صاحب، اس میں میری اطلاعات یہ ہے کہ الیکشنز جو ہیں اگلے وہ اکتوبر میں ہوں گے، اور یہ جو بجٹ دیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے، یہ بجٹ ہے، یہ الیکشن بجٹ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھاری بھرکم ٹیکسز نہیں لگے، کوئی بھاری بھرکم لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کیا پڑا ہوا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی بجٹ آتا ہے تو ایک کربلا کا سا ماحول ہوتا ہے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ٹیکسز لگتے ہیں، بلکہ اس میں سرکاری ملازمین کو انپریسیڈنٹڈ 30% ریز بھی 30%، جی 17 to 22 گریڈ تک، جی اور 1 سے 16 تک 35%، تو پینشنز بھی بڑھیں گی۔ پینشنز بھی بڑھی ہیں۔ تو یہ جو بجٹ ہے یہ ہے الیکشن بجٹ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی دلائی گئی ہے کہ شاید IMF جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کر لے گا۔ تو یہ جتنے بھی اشاریے بھی ہیں اور جتنی بھی ادروائز معلومات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ الیکشن کا سال یہ ہے، اکتوبر میں الیکشن ہوگا، اور الیکشن سے پہلے جو انتظامات اتحادی حکومت نے کرنے ہیں ان کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اس کے منسٹرز کے نام فائنل کیے جا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کے اوپر ابھی فارملی کوئی غور نہیں ہوا، لیکن پرائم منسٹر کے اوپر بھی ظاہر ہے کچھ نام بھی گردش کر رہے ہیں۔ نام تو دیکھیں نا، جس کا نام آیا وہ گردش، آپ کا نام بھی ہم گردش میں ڈال دیتے تو وہ بھی گردش میں آ جائے گا، لیکن جو کینڈیڈیٹس خود بننا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا نام جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کے نام جو ہے فلوٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی جسے کہتے ہیں نا فارمل ڈسکشن وہ نہیں ہوئی، لیکن ہوم ورک کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری جو اہم بات یہ رہا صاحب کہ الیکشن اگر اکتوبر میں نہ ہوئے تو یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی جو بڑی باریک نقطہ آج کل چل رہا ہے، ایک تو یہ خطرہ ہے نا کہ جی الیکشن آگے کر دیے جائیں، 2025 میں کر دیے جائیں، 24 میں کر دیے جائیں، ایسی خبریں، لیکن ایک خبر اور چل رہی ہے کہ جی اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو پھر 60 دن کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اگر اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو وہ پھر 90 دن کے بعد ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ جو مدت ان کی بن رہی ہے غالباً 13 اگست بن رہی ہے، تو اس سے اگر 1 یا 2 دن پہلے اسمبلی توڑ دی جائے تو وہ پھر اکتوبر کے بجائے نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے۔ نہیں رائے صاحب، میری اطلاعات یہ ہے کہ جولائی کے وسط میں کسی ٹائم یہ اسمبلی توڑ دی جائے گی، اور جولائی کے وسط کا مطلب یہ ہے کہ اکتوبر کے وسط میں یہ الیکشن ہوں گے۔ تو دیکھیں نا، فرض کریں کہ اگر 15 یا 16 جولائی کو الیکشن جو اسمبلی ہے وہ توڑ دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے، تو پھر اگست، ستمبر اور اکتوبر بنتا ہے، تو اکتوبر کے مڈ میں سم ویئر یہ الیکشن ہوں گے، مڈ میں یا اینڈ میں الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے۔ تو یہ میری جو معلومات ہے اس کے مطابق تو اس طرح ہونے جا رہا ہے۔ تو اب لیکن یہ بات ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہی ہونے ہیں، یہ بات ہے، کیونکہ اگر آپ اکتوبر سے نومبر میں جاتے ہیں تو اس کی جو ڈیویشن ہے صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے بھی وہ اور بھی زیادہ اس کے ریپرکشنز ہوں گے، اور پھر اس کے جو اثرات ہیں رائے صاحب، اس کے اثرات آگے سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی پڑیں گے۔ تو یہ سینٹ کے الیکشن کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو پتہ ہے صدر کا بھی الیکشن ہونا ہے، تو اس کے اوپر اثرات تو پڑنے ہی پڑنے ہیں نا۔ صدر صاحب بھی ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں وہ ذاتی بہار کے مزے لے رہے ہیں، جی ہاں، 25 ایک بندے اپنے فیملی کے سرکاری خرچے پہ لے کے حج پہ جا رہے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جناب پورا پروٹوکول بھی پہنچایا جائے اور پوری سیکورٹی بھی پہنچائی جائے، اور سارا۔ رائے صاحب بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں کہتے ہیں نا گیو دا، کسی کو کریڈٹ دینا ہو تو وہ بھی دینا چاہیے، اور کسی کو ڈسکریڈٹ دینا ہو تو وہ بھی جو بات درست کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے دور میں عارف علوی صاحب کو چارٹر پلین نہیں ملا کرتا تھا، زیادہ تر میرے پاس جو معلومات سمجھتے تھے کہ شاید صدر صاحب صدر ہی نے اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب سے یہ موجودہ گورنمنٹ آئی ہے
صدر عارف الوی کراچی جاتے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو جاتے ہیں، چارٹر پلین کے اوپر جاتے ہیں. اور جب صدر موو کرتا ہے نا راج صاحب، تو صدر خالی صدر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کی ایڈوانس سیکیورٹی پارٹی ہوتی ہے، اس کی ساتھ پریزنٹ سیکیورٹی پارٹی ہوتی ہے، پھر اس کا عملہ ہوتا ہے، اس میں بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سیکٹری وغیرہ سے لے کے سارے لوگ ہوتے ہیں. یہ عملہ تقریباً کم و بیش 100-150 بندے کا عملہ ہوتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ جو خرچہ پڑتا ہے نا سرکاری خزانے کو، یہ راجہ صاحب خرچہ پڑتا ہے کم و بیش ایک دورے کا 25 سے 30 کروڑ. یہ میں کم و بیش بات کر رہا ہوں، یہ زیادہ ہی ہوگا. اس میں تو انہوں نے اپنی فیملی کے 25 لوگ، بیٹیاں، داماد، رشتہ دار، عزیز جتنے دور دور تک ہیں، وہ ان سب کو اس میں ڈالا ہے انہوں نے. تو راجہ صاحب یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ایک ملک کی معیشت کا حالیہ ہے. اور اگر صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان وہ اللہ تللے اس طرح کریں گے تو پھر تو یہ مذاق ہے. ویسے جب یہ آئے تھے، جب صدر بنے تھے، تو آپ کو پتہ نا پی ٹی آئی بڑے نعرے لگا کے آئی تھی کہ ہم تو وہ گاڑیاں بیچ رہے تھے، نیلام کرتے پرائم منسٹر آفس کی. این اسی وقت جب یہ گاڑیاں بیچتے تھے اور کہتے کہ وہ پچھلی حکومت نے یہ کر دی اور ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، تو این انہی دنوں میں جو عارف الوی صاحب تھے، انہوں نے ایوان صدر میں سرکاری خرچے سے ایک مشاہرہ کروایا، اور اس کی بھی مدد 30-35 لاکھ روپے ادائیگی کی گئی کہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صدر صاحب محظوظ ہوئے اس مشاہرے سے، وہ بھی سرکاری خزانہ سے ادا کیا. تو وہ مطلب اس معاملے پہ یہ باتیں ہی ہوتی ہیں ساری، عمل کرنے پہ ہیں تو پھر راجہ صاحب آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، مجھے تو کچھ اور پتہ بھی ہے کہ جس وقت یہ بھینسیں بیچی جا رہی تھی یا گاڑیاں بیچی جا رہی تھی، جو کہ ظاہر ہے حکومت کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ جو فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اور بعد میں گاڑی کی قیمت سے زیادہ تو انہوں نے رینٹ دیا گاڑیوں کا. نہیں، میں اگلی بھی بات بتاؤں، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم خرچہ بچا رہے ہیں، این اس وقت وزیر اعظم ہاؤس اور بعض وزراء کے دفاتر اور گھر، ان کی رینوویشن کی گئی، جن کا جو خرچہ ہے وہ کروڑوں روپے تھا. تو بچت کیا ہوئی؟ تو شاہ صاحب وہ ایک عمران خان صاحب کا ایک بڑا مشہور کتا بھی تھا جی، جو مشرف صاحب نے جو دیا تھا. کتنے پتہ نہیں وزیر اعظم کے کتے کو کتا کہنا نہیں مطلب توہین وزیر اعظم نہ ہوتی ہو. تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ کبھی ہیلی کاپٹر میں بھی آ جایا کرتا تھا ان کے ساتھ، تو وہ تو چلو اس میں کوئی حادثے کی بات نہیں، خان صاحب اگر لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ جب اس کو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس یا ادھر سے واپس بنی گالا، تو باقاعدہ ایک ڈالا ساتھ گن مین ڈرائیور، وہ سارے اس کتے کو مطلب سیکورٹی اس کو ملتی تھی، وہ بھی سارا قومی خزانہ سے جاتا تھا. جی ایسے ہی رہا صاحب. یہ باتیں کچھ اور کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی. تو اب جو الیکشن ہو رہے ہیں، ایک تو سنا ہے کوئی منگل کو کوئی کیس بھی لگ رہا ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی خبریں اچھی نہیں آ رہی. مطلب وہ جو اور ایسا سپریم کورٹ یا جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے حوالے سے ظاہر ہے ایک جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے لیے مسائل تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک پہلے آرڈر دے چکی ہوئی ہے کہ الیکشن آپ نے پنجاب اور کے پی کے پنجاب کے، آپ کو یاد ہے کہ الیکشن کے لیے انہوں نے ڈیٹ 13 مئی دی ہوئی تھی، 13-14 مئی دی ہوئی تھی. تو اس کے اوپر ابھی آرڈر نہیں آیا، یہ یاد رکھیے، اس کے اوپر آرڈر ابھی نہیں آیا. تو دیٹ از اے پرابلم. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ بھی تو ہو سکتا ہے، جو نیا منظرنامہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ رائے صاحب آپ کو پتہ پی ٹی آئی کے اراکین کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی بحالی کے بارے میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو ایک فیصلہ. اور ریاض فتح صاحب کی سربراہی میں ایک گروپ باقاعدہ اسپیکر صاحب کے مدد ترلے بھی کرتا پایا. دس از دا پوائنٹ. اب جو آئینی ترمیم اگر کرنی ہے تو اس کے لیے تقریباً 10 سے 12 بندے وہ کم ہیں قومی اسمبلی میں. تو اگر فرض کریں، میرے علم میں نہیں ہے کوئی بات، لیکن میں پلس مائنس کر رہا ہوں نا، پلس مائنس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے رائے صاحب کہ اگر اسپیکر قومی اسمبلی 12 یا 15 یا 20 بندوں کو جو گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہتے ہوں ان کی رکنیت بحال کر دیں، فرض کریں، اور وہ اسمبلی میں آ جائیں اور وہ آ کر آئینی ترمیم لے آئیں، تو پھر کیا ہو سکتا ہے نا یہ. بالکل ہو سکتا ہے. ہاں، تو یہ دیکھیں پھر آگے ایسے ہو رہا ہے، ویسے لگ رہا ہے ہمیں. دیکھیے آگے دیکھیے. صدر صاحب کے بارے میں سننا میں آ رہا ہے کہ جو ان کا ٹینیور بن رہا ہے شاید اس سے پہلے وہ چلے جائیں. ممکن ہے، چند دن پہلے یا دیکھیں نا، یہ وہ تو اسی صورت میں ہے نا کہ وہ تو اسی صورت میں ہے کہ صدر صاحب اگر تعاون نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے. تعاون تو وہ کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو قانون آ رہا ہے اس کے اوپر دستخط کر رہے ہیں، چیزیں جو ہے، اور اسی کے عوض تو ان کو اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں کہ حج پہ بھی بھیجا جا رہا ہے، کراچی جانا ہو تو چارٹر پلین دے دی. اس کا ذمہ دار بھی حکومت بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا، اس کی ذمہ دار حکومت بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں رائے صاحب، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے.
تو آپ الیکشن کو اکتوبر میں دیکھ رہے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ الیکشنز اکتوبر میں ہوں. اچھا، ایک یہ تو آپ کی رائے ہے. میری یہ رائے ہے کہ اکتوبر سے میں بھی لیٹ ہوں، لیکن زیادہ نہیں ہوں گے، شاید نومبر تک ٹھیک مطلب جا سکتے ہیں. دیکھیں نا، جتنا آگے کریں گے اتنا زیادہ پرابلم ہے. ہاں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اکتوبر ہی میں الیکشن ہوں گے. البتہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ بحال ہو جاتے ہیں تو پھر تو کچھ بھی تبدیلی ہو سکتی ہے. ایک خبر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے، وہ ناظرین کے ساتھ بھی ہم شیئر کرتے چلتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائل جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کی جو پروسیکیوشن ہے، خبر یہ ہے کہ وہ فوج نہیں کر رہی. ان کی پروسیکیوشن کے لیے پرائیویٹ وکلا ہے. اور ایسا بھی بڑی اہم بات بتائی تھی آپ نے، میں حیران رہ گیا کہ میرے نے جب سورسز سے پوچھا. نہیں، ایک بات یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ جب ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو جو پروسیکیوشن یا جنہوں نے کیس حکومت کی طرف سے یا فوج کی طرف سے لڑنا ہے وہ فوجی افسران ہوتے ہیں. فوجی افسران ہوتے ہیں. اور اس کورٹ کا جج بھی ایک فوجی افسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کیس جن لوگوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، جنہوں نے لڑنا ہے، وہ فوجی افسران نہیں ہوں گے، وہ سویلین ہوں گے. اور وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہاں پہ یہ بات ہوئی ہے وہ عام وکیل ہیں یا کوئی خاص وکیل ہے؟ وہ میں آپ کو بلکہ وکیلوں کے نام بھی بتاتا ہوں. اچھا. وہ یہ ہوا کہ یہ وہاں پہ ڈسکس ہوئی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آگے ملٹری کورٹ سے جب لوگ سزائیں پا کے اپیل میں جاتے ہیں ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں، تو وہ سزائیں عموماً ختم ہو جاتی ہیں، ریلیف مل جاتا ہے ملزمان کو. اور اب تو ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ آگے جو جج ہیں بیٹھے ہوئے وہ بھی مطلب کچھ خاص نقطہ نظر والے ہیں. تو کیا ایسا کیا جائے کہ وہ کیس اتنے مضبوط ہوں کہ ان پہ پھر آگے اپیل جو ہے وہ زیادہ مؤثر نہ ہو سکے. تو پھر یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ملزمان کو سہولت ہوگی سویلین وکلا کی، لیکن جو استغاثہ ہوگا وہ بھی جیگ برانچ کے افسران نہیں ہوں گے، وہ پرائیویٹ وکلا ہوں گے جو فوجداری وکیل ہیں بڑے. مطلب مثلاً 2-3 کے نام میرے علم میں ہیں. ایک کو انہوں نے انگیج کیا ہے راولپنڈی میں جی ایچ کے اوپر حملے کے کیس کے لیے پروسیکیوشن کا جو کریں گے، سید ذوالفقار عباس نقوی، بڑے سینئر وکیل ہیں، جج بھی رہ چکے ہیں اور فوجداری قانون کے بڑے ماہر ہیں. اسی طرح کوئی اکرام مناز صاحب ہیں. ایک اور وکیل صاحب کا بھی نام آ رہا تھا، بشارت اللہ خان صاحب بھی بڑے معروف وکیل ہیں، لیکن وہ انہوں نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا کہ میں ملزم کی سائڈ کے کچھ 5-6 مقدمات میں انگیج ہو چکا ہوں، تو میں اب اس میں نہیں جا سکتا آگے، تو میرے لیے مناسب نہیں کہ میں دوسری جگہ پہ جاؤں. لیکن یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سنجیدگی ہے. تو جو ایک لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ سلو چل رہا ہے پروسیس، یا اس کے پروسیس سلو نہیں چل رہا، پروسیس چل رہا ہے، صرف خبریں باہر نہیں آتی. اور یہ ضرور ہے کہ یہ مطلب کوئی ٹیسٹ میچ ہے، یہ کوئی 1 ڈے یا T20 کی طرح اس کو نہیں ہینڈل کیا جا رہا. سارے لوگ مطلب اپنی اس پہ جائیں گے. ایسا بڑی اہم بات بتائی آپ نے، تو میں یہ بڑی اہم بات. ایک چیز، نام کس کس کی گردش کرے جی نگران وزیر اعظم کے لیے؟ ویسا میں اصل میں سوشل میڈیا پہ تو بہت سارے نام گردش کر رہے ہیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی فارملی دیکھیں زیر غور نام ابھی زیر غور نام نہیں ہے. دیکھیں نا فارمل نام کیسے آئے گا، یہ بات کرنا بہت ضروری ہے. وہ نام فارملی ڈسکس ہوں گے لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم کے درمیان. لیڈر آف دی اپوزیشن کو راجہ ریاض، ٹھیک ہے. تو راجہ ریاض کی کوئی ایسی جسے کہیں نا کہ بیٹ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایکچولی اس کے درمیان ڈسکس ہوں گے. اس میں میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف بڑا اہم رول پلے کریں گے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی میں. آصف علی زرداری بہت اہم رول پلے کریں گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ وزیر اعظم کی تعیناتی میں ایک NOC جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا. ہاں بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی منظوری چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آئیڈیلی تو بالکل نہیں لینی چاہیے. اگر آپ نے اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس کو مضبوط کرنا ہے، اور فوج جو اعلان کر رہی تھی کہ جی کسی زمانے میں اعلان تو کر رہے تھے نا ہم نیوٹرل ہے، تو اگر فوج کو واپس نیوٹرلٹی کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے تو ان سے نہ پوچھیے. لیکن نہیں، فوج دیکھیں نا سیاست کے معاملے میں تو نیوٹرلی رہنی چاہیے. رہ گی فوج کے اوپر حملوں کے معاملے میں تو نیوٹرلی آف کورس وہ ٹھیک بات ہے، وہ ٹھیک ہے، وائلنس کی تو اجازت نہیں ہے. لیکن میں ادروائز کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے فٹ پرنٹ ابھی پولیٹیکل سسٹم میں تو نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں استحکام پاکستان. کسی نے بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا کہ فوج کو کمپلیٹ نیوٹرل ہونے کے لیے کچھ ایسا نیوٹرلٹی چھوڑنی پڑے گی تاکہ وہ اپنے جو اثرات ہیں ان کو سمیٹ سکے. ہاں تو شاید وہ یہی لگے، شاید یہ ایسا ہی ہو. آئی ڈونٹ نو. لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ماضی میں جرم کرتے رہے تو آج ہی اس کی توبہ کریے اور نکلیے، اور اس کا اناؤنسمنٹ بھی کریے. آپ نے عمران خان کو پیدا کیا تھا
آپ نے ڈسمنٹل کر دیا. پیدا کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا, چلے ڈسمنٹل کرنا میرا یہ خیال ہے کہ نہیں ٹھیک تھا, لیکن چلیں آپ نے کر دیا ہے تو اب آپ اناؤنس کیجیے اور بالکل ادھر سے نکل جائیے. اس میں آپ کی عزت بھی ہے, اس میں آپ نکل جائیے اس سارے پروسیس. سارے ہر اس ادارے کی عزت ہے جو اپنے عینی دائرہ کار کے اندر کام کرے, بالکل اس کی عزت ہے. بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین, آپ نے اعجاز سید کی گفتگو سنی. اعجاز سید نے ہمیں بڑی بڑی خبریں دی. اعجاز سید کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر نہیں ہوں گے. ان کے خیال میں الیکشن وقت پر ہونے جا رہے ہیں, اور یہی آئین کا تقاضا ہے, اور اسی میں پاکستان کی بہتری ہے, پاکستان کی عوام کی بہتری ہے کہ جو حکمرانی کا حق ہے وہ ان کو بذریعہ آئین عوام کے پاس ہی رہنا چاہیے اور بر وقت ملنا چاہیے, کیونکہ دیر سے اگر کوئی حق مل جائے تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.